الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال الله تعالى في موضع آخر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم. یہ ہنسی خوشی کا موسم، یہ بہار کا زمانہ، یہ ہنسی خوشی کا موسم، یہ بہار کا زمانہ، تیرے واسطے حقیقت میرے واسطے فسانہ. میں نگاہ باغواں میں کوئی اور ہو گیا ہوں، میں نگاہ باغواں میں کوئی اور ہو گیا ہوں، 4 دن ہوئے ہیں کہ لٹا ہے آشیانہ. اے غم محبت ادھر آ گلے لگا لوں، اے غم محبت ادھر آ گلے لگا لوں، نہ تیرا کہیں گزر ہے نہ کہیں میرا ٹھکانہ. ادب و احترام کے قابل میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبے کے بعد قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ اور پھر اس کے بعد ایک مکمل چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اور اس مختصر چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ تعالی نے مال خرچ کرنے والوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کی ہے. گزشتے ہفتے بات آئی تھی کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے. یہ باتیں پچھلے ہفتے آ چکی تھی اور کوئی ضروری مسائل زکوٰۃ سے متعلق بعض چند مسائل بھی سامنے آئے تھے. لیکن آج کی بات میں انشاءاللہ تعالی اسی زکوٰۃ کی دوسری بات ہوگی کہ اب زکوٰۃ ہم دیں کن لوگوں کو. ایک بڑا سوال ہے اور گاہے بگاہے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور پوچھنا بھی چاہیے. زکوٰۃ کے مسائل بے شمار ہے، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. تو آج کے بحث میں، آج کی بات میں یہ چیزیں ہوں گی کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا ہے کہ زکوٰۃ ہر کسی کو نہیں دیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت عطا کیا ہے، جس کو مال و دولت سے نوازا ہے، جو خوشحال لوگ ہیں، جس کی آمدنی اچھی ہے، تو اس کے اخراجات کی کئی شکلیں ہیں. سب سے پہلے تو زکوٰۃ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، اسے ہر حال میں تو نکالنا ہے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، طبیعت راضی ہو یا نہ ہو، گھر کے لوگ منع کریں یا اس کا حکم دے کے نکالیں، ہر حال میں اسے نکالنا ہے. کیوں؟ فرض ہے، فرض عین ہے بالکل. تو ایک تو زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے ایک شکل اور ہوتی ہے فطرے کی، جو رمضان المبارک کے مہینے میں عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کرنا ہے. تو فطرہ کن لوگوں پر ہے؟ فطرہ کی بھی مقدار وہی ہے جو زکوٰۃ کی مقدار ہے کہ آدمی کی ضرورت سے زائد چیزیں
لیکن اس پر سال گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر آدمی پر ہے، غریب ہو امیر ہو، جس کے پاس رقم ہو نہ ہو، ہر کسی کے پاس فطرہ اس پر ہے۔ اسی طریقے سے ایک شکل اور ہوتی ہے خرچ کرنے کی، امداد۔ تو امداد کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں بہت وسعت ہے۔ کسی کی مدد کرنا، اگر کسی محتاج کی مدد کر رہے ہیں تو اسے امداد کہتے ہیں، کسی خوشحال لوگوں کو دے رہے ہیں وہی چیز اسے ہدیہ اور تحفہ کہتے ہیں۔ تو امداد میں وسعت ہے، لیکن صدقات میں اور خیرات میں، زکوٰۃ میں وسعت نہیں ہے، یہ محدود ہے۔ زکوٰۃ کی رقم آپ مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں، صدقے کی رقم آپ مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم آپ کسی کو تحفہ میں نہیں دے سکتے ہیں، ہدیہ میں نہیں دے سکتے ہیں، کسی کو نذرانے میں نہیں دے سکتے ہیں۔ خیرات کی رقم، صدقات کی رقم آپ کسی کو ہدیہ میں نہیں دے سکتے، مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن امداد کی جو رقم ہے وہ امداد کی رقم مساعد ہے، مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، ہدیے میں بھی دے سکتے ہیں، نذرانے میں بھی دے سکتے ہیں، شکرانے میں بھی دے سکتے ہیں، ہر کسی کو دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو جو فرض کیا ہے تو زکوٰۃ کے دائرے کو ایک محدود کر دیا، محیط کر دیا، اس کا حصہ متعین کر دیا ہے کہ زکوٰۃ صرف 8 لوگوں کو دی جائے گی، ان کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور وہ 8 لوگ کون ہیں؟ قرآن پاک کی زبان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ سب سے پہلے محتاج لوگ ہیں، محتاج لوگ، ضرورت مند لوگ، جس کو ضرورت ہے کپڑے کی، جس کو ضرورت ہے کھانے کی، جس کو ضرورت ہے اپنے بچوں کے عید کی تیاری کی، اور پیسہ نہیں ہے، رقم نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، آدمی غریب ہے، آدمی کمزور ہے، مزدور آدمی ہے، روز کماتا ہے روز کھاتا ہے، لیکن اس کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ علاج کی، ضرورت ہے اپنے بچوں کو عید کی خوشیاں پہنچانے کی، اس کو ضرورت ہے بچوں کی تعلیم، اچھی تعلیم دلانے کی، اسے ضرورت ہے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے فرائض کی ادائیگی کی، اسے ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کی۔ تو ایسے محتاج کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اسی کو دینا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اور پھر ایک تو ہے کہ بالکل محتاج ہونا، اور ایک بالکل محتاج نہیں ہے لیکن غریب ہے، روپیہ کما رہے ہیں لیکن تھوڑا کما رہے ہیں، آمدنی ہے لیکن کم ہے، بالکل محتاج بھی نہیں ہے اور بالکل خوشحال بھی نہیں، بیچ والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسکین۔ مسکین جو بالکل مجبور ہے، جو بالکل مجبور ہے، جس کو بہت سخت ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو قرآن پاک میں عربی زبان میں فقراء کہا جاتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ اور تیسرے کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کو وصولنے کے لیے بعض اشخاص، بعض صحابہ کرام متعین تھے کہ جن جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے گھر جائے اور زکوٰۃ کی رقم لے کر کے آئے اور پھر بیت المال میں جمع کرے۔ یعنی زکوٰۃ کا اجتماعی نظام تھا، انفرادی نظام نہیں جو آج کل ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں اور ہر ڈیموکریٹک دیش میں، ملک میں، کنٹری میں چلتا ہے۔ ایسا نظام نہیں تھا جسے من میں آیا دیا، جس کو من میں آیا نہیں دیا، اور زکوٰۃ کی رقم بنی کتنی، دیا کتنا، حساب لگایا بھی کہ نہیں لگایا، نیت کی کہ نہیں کی۔ تو ایسا اللہ کے نبی کے زمانے میں اور پھر مسلم حکمرانوں کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ لوگ باضابطہ طور پر متعین تھے اور پھر اس کے گھر جا کر کے پہنچا کرتے تھے پولیس اور گارڈ، اسے محتسب کہا جاتا تھا۔ والعاملین علیہا۔ تو ایسے لوگ جو زکوٰۃ کی رقم وصولا کرتے تھے تو پھر اسی میں سے پیسہ اس کو دیا جا سکتا تھا، اور یہ دینے کا حقدار کون ہوتا تھا؟ صرف بادشاہ وقت، ہر کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی نے دیا، حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے دیا، اور بعض میں جو بھی مسلمانوں کے خلیفہ بنتے گئے ان لوگوں نے دیا۔ کن کو؟ ان کو جنہوں نے زکوٰۃ وصولنے پر لوگوں کو معمور کیا تھا، متعین کیا تھا۔ تو یہ تیسرے لوگ ہو گئے والعاملین علیہا۔ چوتھے لوگ کون ہیں؟ والمؤلفۃ قلوبہم۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے جس کی دلجوئی کرنا مقصود ہو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بعض کفار ہوا کرتے تھے
جس کا دل اسلام کی طرف مائل تو ہوتا تھا لیکن وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کرتے تھے، تو پھر ایسے لوگوں کی دلجوئی کے لیے، ایسے لوگوں کی خوشی کے لیے، ایسے لوگوں کو دھارس باندھنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ چونکہ اس کا دل مکمل طور پر نہ اسلام سے مطمئن ہوتا تھا اور نہیں اپنے مذہب پر جس پر وہ تھے، پرانے مذہب پر، اس سے دل اس کا مطمئن تھا، اس لیے ان کو مؤلف قلوب کہا جاتا ہے، یعنی جس کا دل لٹکا ہو۔ تو چوتھے لوگ ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد والغارمین وفی سبیل اللہ، غارمین کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو مقروض ہو، جس کا پاس قرض ہے، اگرچہ وہ امیر ہے، اگرچہ مالدار ہے، اگرچہ بہت کمانے والا ہے، اس کی آمدنی بہت اچھی ہے، لیکن کسی حالات میں آ کر کے، کسی گرفت میں آ کر کے، کسی بھی موقع سے آ کر کے اس پر قرض اتنا ہو گیا کہ آپ بیچارے کی آمدنی سے زیادہ قرض ہے، تو آپ یہ زکوٰۃ کی رقم اس قرض مقروض آدمی کو دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے قرض کو سدھائے، اپنے قرض کو ختم کرے، چاہے جتنا امیر ہو، مقروض ہے، قرض کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم اسے دینا جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرانے میں، جب غلام کو رکھنا جائز تھا، غلام کا زمانہ تھا، تو غلام کو آزاد کرنے کے لیے غلام کو رقم دینا بھی جائز تھا کہ یہ لو رقم، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ تم اپنے مالک کو دے کر کے اب تم آزادی حاصل کر لو۔ لیکن اب یہ شکل موجود نہیں ہے، کیوں؟ غلام ہے ہی نہیں، تو اب کیا ہے، یہ کوئی شکل موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وابن السبیل وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافر کو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کو کھپاتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، تو جنگ کے وسائل کے لیے، اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے جتنے نمونے ہو سکتے ہیں، جتنی ضروریات ہو سکتی ہے، تمام چیزوں پر زکوٰۃ کی رقم کا خرچ کرنا جائز کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی میں وسعت کے ساتھ توسعاً ہمارے اور آپ کے علاقے اور پورے دیش کے دینی مدارس آتے ہیں اسی کے اندر، کیوں؟ مدارس والے نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیا، ان کی زندگی مثل جہاد کی گزرتی ہے، راتوں دن وہ سونے جاتے تو یہی سوچ کر کے کہ کل کتابیں پڑھانی ہے، سو کر کے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو یہ فکر ہے کہ کل ہمیں کتاب پڑھانی ہے۔ جس طریقے سے میدان کے اندر ایک جنگ کرنے والے مجاہد کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کل ہمیں وہاں لڑنا ہے، کل ہمیں وہاں محاذ آرائی کرنی ہے، کل ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، 24 گھنٹہ ایک پلاننگ چلتا رہتا ہے۔ یہی حال مدرسے کے علماء کرام کا ہے، ان کی زندگی بالکل وقف ہے دین کے کام کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، بیوی بچے کہاں، وہ کہاں، رشتہ دار کہاں، وہ کہاں، دوست احباب کہاں، اور وہ بالکل سب کو چھوڑ کر کے مدرسے میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ تو وسعت کے ساتھ فی سبیل اللہ میں تمام دینی مدارس بھی آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مسافر ہے، کوئی راستہ بھول گیا ہے، کوئی مسافر ہے، روپیہ تھا، پیسہ تھا، ختم ہو گیا، تو آپ زکوٰۃ کی رقم اس مسافر کو دینا جائز ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ 8 لوگ ہیں جس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اور ان کو دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دینے میں یہ غور کرنا ہے کہ حقدار زکوٰۃ کے رشتہ دار میں تو نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، کیا پتہ وہ محتاج ہو، نہیں معلوم کہ وہ غریب ہو، نہیں معلوم کہ وہ حاجت مند ہو، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا، رشتہ داروں کو، اس میں ڈبل پروفٹ ہے، اس میں دوگنا نفع ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک قرابت داری کا، رشتہ داری کا خیال رکھنے کا۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کی رقم دینے کی کوشش کریں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس کے لوگوں میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ہم کو اللہ نے وسعت دیا ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم بالکل خوش ہے، خرم ہے، بالکل شادمانی اور فرحت کے ساتھ عید کی تیاری کر رہے ہیں، اور بغل میں ہمارا پڑوسی کوئی غریب محتاج بنا بیٹھا ہے اور اس کی خبر گیری بھی نہیں کر رہے ہیں۔ کپڑے کا انتظام ہوا کہ نہیں، بچے کے کپڑے کا انتظام ہوا کہ نہیں، کھانے پینے کے جو ذرات سامان ہیں، ضروریات ہے، اس کو خریدنے کے لیے پیسے ہیں کہ نہیں۔ غریب آدمی، مزدور آدمی روزانہ کماتا، روزانہ کھاتا ہے، لیکن خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں۔ تو
تو یہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے اللہ نے جو متعین کیا ہے مالداروں کے حق میں وہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ جو نظام، یہ سسٹم جو ہے، یہ آئین جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا ہوا ہے، نافذ کیا ہوا ہے، اللہ کی جانب سے فرض کیا ہوا ہے. واللہ علیم حکیم، اور وہ اللہ بڑا علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. تو یہ 5 شکلیں ہو گئی جس کے اندر زکوٰۃ خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کی رقم کو ادا کرنا ہے، دینا ہے. اسی طریقے سے قربانی ہے. تو زکوٰۃ کی رقم پر سال کا گزرنا، حولان حول کا ہونا ضروری ہے. رقم چاہے جتنی ہو، آمدنی چاہے جتنی ہو، آمدنی ہے بہت اچھی، آ رہی ہے، خرچ ہو جا رہی، سال نہیں گزرا، زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زیورات ہے، سونے اور چاندی کے زیورات اگر عورتوں نے ہمیشہ پہن رکھا ہے، ہمیشہ پہنتی ہے عورتیں، اس پر پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے. سونے اور چاندی کے جو زیورات ہوتے ہیں، عورتیں اس کو اگر سالوں بھر پہن رہی ہے اس پر پھر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اگر اس کو پہن رہی ہے سالوں بھر اور ہمیشہ پہنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ضروریات کی چیزیں ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں، اسے ضرورت پوری کر رہے ہیں، چاہے جتنی چیزیں ہو، جیسی چیزیں ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ضرورت سے زیادہ چیزیں زائد ہے، رکھی ہوئی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. گاڑی ہے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے پرسنل طور پر اپنی فیملی کے لیے ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن بھاڑا کمانے کے لیے، روپیہ کمانے کے لیے اس گاڑی پر زکوٰۃ فرض ہے، گاڑی پر زکوٰۃ فرض ہے. گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اس کی مقدار علماء کرام نے لکھی ہے، 60 ہے، 40 ہے، 200 ہو بکریاں ہو، 60 اونٹ ہو، 40 گائے ہو. لیکن سب کو اس لیے پال رکھا ہے تاکہ خود کو دودھ کھائے، کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور اس لیے پال رکھا ہے تاکہ دودھ بیچے، پیسہ کمائے، کاروبار کرے، تجارت کرے، تو پھر جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. 200 بکریاں ہیں تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے، 60 ہے گائے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے، 40 ہے اونٹ اس میں زکوٰۃ فرض ہے. تو یہ ایک نصاب اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے. اور پھر اس کی رقم اسی طریقے سے عشرہ ہے، کھیت کے جو پیداوار ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ منصیرہ کہتے ہیں، منصیرہ تو بھی زکوٰۃ ہے. عشرہ پیداوار کا 10واں حصہ نکالنا، وہ بھی زکوٰۃ ہے. تو یہ مختلف شکلیں ہیں، یہ مختلف شکلیں ہیں. لیکن زکوٰۃ آدمی پھر اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، اپنے پوتے کو نہیں دے سکتا، اپنے بھائی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی کو شوہر، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا. تو یہ مختلف شکل ہے جس میں زکوٰۃ دینا منع کیا گیا کہ ان لوگوں کو نہیں دے سکتے آپ. اسی طریقے سے بعض لوگوں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد صدقہ ہے، خیرات ہے، وسعت ہے اس میں بہت. جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن آمدنی اچھی ہے، بیچارہ خوشحال ہے، کماتا کھاتا ہے، وہ امداد کر سکتا ہے، جس کی چاہے اس کی، جسے چاہے اسے دے سکتا ہے، اس میں کوئی قید و بندش نہیں ہے. لیکن ان تمام وسعت کے باوجود ہم سے اور آپ سے زکوٰۃ کے معاملے میں بھی اور امداد کے بھی معاملے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے. اتنے خوش دلی کے ساتھ ہم خرچ نہیں کر پاتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی کا 1-2 حصہ کیا بلکہ پوری زندگی غیر اسلامی ہے، پوری زندگی. اب جس آدمی کی پوری زندگی غیر اسلامی ہو، اس آدمی کو اسلامی اعمال اور اسلامی ایک عمل کی کیا وقت ہوگی. اور آج کل بہت بے احتیاطی ہوتی ہے زکوٰۃ کے معاملے میں کہ ایک دو اولاً تو دینے والے دیتے نہیں مکمل طور پر، سارے کے سارے لوگ جس پر فرض ہے. کچھ لوگ دیتے ہیں اور اس میں بد احتیاطی کیا ہوتی ہے، جو کوئی آیا اس کو دے دیا، جو کوئی آیا اس کو دے دیا. جی نہیں، ابھی کے وقت میں، ابھی کے دور میں آپ بغیر تفتیش کے زکوٰۃ کی رقم کسی کو مت دیں. کیا پتہ آپ نے جس کو زکوٰۃ دیا ہے آپ کو دینے کی وجہ سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہو. آپ نے جس کی مدد کی ہے کیا پتہ وہ آپ سے زیادہ امیر ہو. آپ نے جس کو
خیرات دیا ہے آپ نے، جس کو امداد دیا ہے، کیا پتہ اس نے خیرات کھانے کو اپنا مشغلہ اور اپنا ذریعہ بنا لیا ہو زندگی کا. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں. کیا پتہ جس مدرسے کے معلم کو، محصل کو آپ نے چندہ دیا ہے، وہ 70% پر وہ چندہ کر رہا ہو. آپ نے تحقیق کیا، آپ نے پوچھا؟ کیا معلوم جس کو آپ نے پیسہ دیا وہ 50 پر چندہ کر رہا ہو کسی مدرسے کا؟ آپ نے بورڈ کے مدرسے کو چندہ دے دیا اور بورڈ کے مدرسے والے 70-80% پر چندہ کرتے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس رقم کو ایسی جگہ لگائیں جس سے ایک سماج بنے، ایک معاشرہ بنے، معاشرے کے اندر خوشحالی آئے. سب سے پہلے ہم اپنے بستی کے لوگوں کو دیکھیں کہ کون محتاج ہے، کون مسکین ہے، کون غریب ہے، کس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کریں. کوئی بیوہ عورت ہے، اس کے کپڑے کا انتظام کریں، اس کے کھانے کا اچھا انتظام کریں جس طریقے سے اپنے گھر کے لیے اچھا انتظام کرتے ہیں. کوئی مسکین و محتاج آدمی ہے، اس کے گھر کے لیے آپ کھانے کا اسی طریقے سے انتظام کریں جس طریقے سے آپ عید کے دن اپنے گھر کے لیے انتظام کرتے ہیں. آپ اس کے گھر کے لیے، اس کے بچوں کے لیے خوشی کا اسی طریقے سے انتظام کریں، سامان مہیا کریں جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں. یہ سب ہمیں کرنے کی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ذمہ داری کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ جو مدرسے کے چندہ کرنے والے حضرات آتے ہیں، وصولنے والے آتے ہیں، اس کا احسان ماننا ہے، ان کا احسان ماننا ہے. صورتحال یہ پتہ چلا ہے مولانا صاحب منہ گھما کر کے چلے گئے، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آگے چندہ کرنے دو، فلاں مدرسے والا آ گئے، اٹھ کر کے آ گئے، امام صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے. تو یہ سنیے، یہ عمل آپ کو آپ کے کفر تک پہنچا سکتا ہے، آپ کے ایمان سے خارج کر سکتا ہے. قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے کافروں کی بے شمار نشانیاں بتلائی ہے. اس میں سے ایک نشانیہ یہ بتایا ہے، الذین ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. کافر کی ایک بڑی نشانیہ یہ ہے کہ وہ اپنی دولت کو، اپنی ثروت کو، اپنی مال کو، اپنے روپیے پیسے کو ایسی جگہ پہ خرچ کرتا ہے جہاں سے اللہ کے دین کو نقصان پہنچتا ہے، جہاں سے اللہ کے دین میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. اور میں نے بعد میں جو سورۃ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ حمزہ، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے لعنت کرنے والوں پر، عیب ڈھونڈنے والوں پر. اور اس کی نشانیاں کیا قرآن مقدس نے کہا، الذی جمع مالا وعددہ. اس کی ہلاکت کیوں ہے، اس کی بربادی کیوں ہے، اس کی تباہی کیوں ہے، خدا کیا وہ کیوں ذلیل ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال کو جمع کر کے رکھا ہے، خرچ نہیں کیا ہے. الذی جمع مالا وعددہ، اور فخر کے طور پر، بڑائی کے طور پر اسے گنتا ہے لوگوں کے سامنے، بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ ہمارے گھر کے مہینے کی 2.5 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ روپیہ، لاکھ روپیہ آمدنی ہے. لوگوں سے اسے اظہار کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اور غریبوں کے سامنے، غریبوں پر اپنا روب دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو غریبوں کے سامنے بڑا بتانے کے لیے اس کا اظہار کرتا ہے کہ میری اتنی آمدنی، میرے بھائی کی اتنی آمدنی ہے. یہ نشانیاں جو قرآن مقدس نے بیان کی کافروں کی، الذی جمع مالا وعددہ. اور پھر آگے دنیا سے بے انتہا محبت کرنے کی وجہ سے، دین سے بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے، اپنے دل میں کفر کی، نفاق کی، فسق و فجور کی خباثت کو جمع کر لینے کی وجہ سے، یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ گمان کرتا ہے کافر کہ اس کا مال ہمیشہ باقی رہے گا، ہمیشہ اس کا مال باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ سب کافر کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بتایا ہے. کافروں کی صفات ہے، کہ کافروں کی خصوصیات ہے، ایک کافروں کی عادتیں ہیں، کافر کی ایک روش ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ. اللہ کی پھٹکار ہے سیدھے، کلا، سنو، کان کھڑی کرو اپنی، غور سے سنو، کلا، سن لو، لینبذن فی الحطمہ، بالکل رود دینے والی آگ میں اسے ہم ڈال دیں گے. تمہاری دولتوں کو، تمہاری ثروتوں کو، تمہارے مال کو، تمہارے زیورات کو، ایسے زیورات کو اور ایسے مال و دولت کو جس کی زکوٰۃ تم نے ادا نہیں کیا ہے،
جس میں سے تم نے غریبوں کا حق نہیں نکالا ہے، جس میں سے تم نے محتاجوں کا حق نہیں نکالا ہے، ایسی دولت کو، ایسے مال کو ہم ایسی جہنم میں، ایسے آگ میں پھینکیں گے جو ڈالتے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے خطاب ہے، اے پاک پیغمبر، اے نبی رحمت، اے شافع محشر، آپ جانتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، وہ اللہ کی ایسی دہکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی ایسی دہکائی ہوئی آگ ہے، الَّذِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جس کا اثر انسان کے دل تک ہے۔ اگر ہاتھ کو چھو جائے وہ آگ تو انسان کا دل بالکل پھٹ جائے، بالکل کانپ جائے، دہشت میں آ جائے، دل اپنی وسعتوں کو، اپنی طاقتوں کو کھو بیٹھے، ایسی آگ ہے وہ۔ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، اور پھر اس کے اندر اس کو باندھ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، اس کے اندر بندش لگا دی جائے گی۔ یہ اللہ کی فٹکار ہے کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب یہ تمام صفات ایک ایمان والے کے اندر آ جائے، جس طریقے سے وہ اپنے مال کو جمع کرتے تھے، آج ایمان والا بھی جمع کر رہا ہے، جس طریقے سے ان کا گمان تھا کہ ہماری دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، آج ایک ایمان والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہماری دولت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے ان کا گمان تھا کہ ہم اگر زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، پھر ہمارے بچے کہاں سے خوشحال رہ پائیں گے، ہمارے بچوں کی اچھی تعلیم کہاں سے ہوگی۔ یہی سوچ آج ایمان والوں کی بھی ہے کہ اگر ہم نے پیسہ کی زکوٰۃ نکال دیا اپنے پیسے کی تو ہمارے روپیے کم ہو جائیں گے، پھر اپنے بچے کا فیوچر کیسے بنے گا، اپنے بچے کی مستقبل کیسے شاندار ہوگی۔ تو یہ وہی سوچ ہے کافرانہ، فاسقانہ، فاجرانہ، منافقانہ، اللہ کے نبی کے زمانوں میں غیر مسلموں کی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے جو صاحب نصاب ہے، جس پر اللہ نے فرض کیا ہے، ان کو تمام کا حساب و کتاب لگا کر کے ایسی جگہ خرچ کرنا ہے جہاں پر اس کی ادائیگی ہو، جہاں پر ہم ثواب کا مستحق ہو، جہاں پر ادا کرنے سے ہم اللہ کے سامنے روشن چہرہ بن کر ابھرے، جہاں پر خرچہ کرنے سے، جہاں پر دینے سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مستحق بنے۔ ایسی جگہ پہ ہم خرچہ نہ کر دیں جہاں پر کوئی مولوی نما آدمی، مولوی کا ڈریس پہن کے، عالم کا ڈریس پہن کے کوئی جاہل اور کوئی زکوٰۃ خور، حرام خور آ کر کے آپ کے رقم کو لوٹ لے اور چلا جائے۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہوگی کہ آپ اس سے پوچھے، تفتیش کریں، آپ کا مدرسہ کب بنا، آپ کے مدرسے میں کتنے بچے ہیں، آپ کے مدرسے کے ممبر کون ہے، آپ کے مدرسے کے سیکریٹری کون ہے، آپ کے مدرسے میں رکن شورا ہے کہ نہیں۔ بھئی مدرسے کے نام پہ ہزاروں دکانیں چل رہی ہیں، بیٹا ناظم ہے، باپ سیکریٹری ہے، بی بی صدر مدرس ہے، اور بیٹا اسی طریقے سے مدرس بنا بیٹھا ہے، پورا گھر مل کر کے مدرسہ چلا رہا ہے، 10 کو بچے، 5 کو بچے، پورے سال چندہ ہو رہا ہے، پورے سال چندہ ہو رہا ہے۔ کون دیتا ہے؟ کیا فرشتوں کو چندہ دیتے ہیں؟ جن چندہ دیتے ہیں؟ کافر چندہ دیتا ہے؟ ایک منافق چندہ دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا، ہم اور آپ دیتے ہیں، اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے دولت کو سمجھیے پانی میں بہا دیتے ہیں، ہم اور آپ اپنے پیسے کو سمجھیے کیچڑ میں اور کچڑے میں پھینک دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دے کر کے۔ ایسے لوگوں کو دے کر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو یا نہ ہو وہ بعد کی بات ہے، وہ حرام خوری میں وہ آدمی ملوث ہے، اس کی وجہ آپ ہے۔ آپ نہ دیتے اسے پیسہ، نہ وہ حرام خوری میں ملوث ہوتا، نہ آپ اسے دیتے مدرسے مسجد کے نام پر، دین کے نام پر، اور نہ وہ مدرسے کے نام پر فیکٹری اور دکان چلاتا۔ ایسے لوگ مدرسے کے ناظم بنے بیٹھے ہیں کہ عربی کتاب لا کر کے دے دیجئے، کہیے 2 لائن پڑھ کر کے سمجھا دیجئے، ترجمہ کر دیجئے، نہیں کر پائیں گے۔ ایسے لوگ بنے جو حافظ ہے، صرف ایک مسئلے کی جانکاری نہیں، اور بعض جگہ سے خبر ملی ہے کہ حافظ بھی نہیں مکمل، 7-8 پارہ 15 پارہ کے حفظ کیے ہوئے اور مدرسہ کھول کے بیٹھے چلا رہے ہیں، شہروں میں روم بھاڑے پر ہے۔ تو ایسے لوگوں کو روکنا، ایسے لوگوں کو گناہوں سے روکنا، ایسے لوگوں کے حوصلے کو پست کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایسے لوگوں کی وجہ سے
جو حقیقی حقدار ہے, جو معیاری مدرسہ ہے, جو حقیقت میں مدرسہ ہے, جن کا شورا چلتا ہے, جہاں بغیر مشورے کے, بغیر میٹنگ کے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, جہاں استاذ کی تنخواہ بنتی ہے مشورے سے, جہاں ناظم صاحب کی بھی تنخواہ متعین ہے, ایسے مدرسے کو دقت ہوتی ہے, ایسے لوگوں کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے. اور ہم اور آپ علم نہ ہونے کی وجہ سے سارے عالموں کو ایک ہی نظر سے دیکھ لیتے ہیں. ایک جاہل ہے, کوئی آ گیا پگڑی باندھ کر کے, بہتر جبہ کبا بڑا کرتا پیجامہ پہن کر کے, فلاں مدرسے کی رسید لے کر کے آ گئے, ہاں ٹھیک ہے. جس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ایک بڑا عالم جو بخاری پڑھاتا ہے, ترمذی پڑھاتا ہے, ہدایہ پڑھاتا ہے, بڑی بڑی کتابیں پڑھاتا ہے, آپ اس کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ آپ نے تحقیق نہیں کیا, آپ نے تفتیش نہیں کیا ہے, آپ نے پوچھا نہیں ہے. جو کوئی آیا دے دیا, جو کوئی آیا واپس کر دیا. جس کو دینا چاہیے آپ کو 5,000 اس کو آپ دے رہے ہیں 1,000, اور جسے دھکے دے کر کے بھگا دینا چاہیے اسے بھی آپ دے رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ بغیر تحقیق کے, بغیر تفتیش کے جس کو چاہیں اپنی امداد کی رقم, اپنے خیرات کی رقم, اپنی زکوٰۃ کی رقم دے دیں. مکمل طور پر آپ کو حق حاصل ہے, شریعت نے آپ کو حق دیا ہے. تو کوئی عالم کا دیا ہوا حق نہیں ہے, کسی مولوی کا دیا ہوا حق نہیں ہے, کسی امیر کا دیا ہوا حق نہیں ہے. شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ تفتیش کریں, تحقیق کریں. آپ کا مدرسہ پرانا ہے کہ نیا ہے, اس کے بعد اپنی رقم کو خرچ کریں. اور پھر ایک بات اور آخر میں کہتا چلوں کہ یہ مولوی نما چند لوگ اگر ہمارے سماج میں, معاشرے میں, گاؤں گھر میں گھومتے ہیں تو اس کی بے وقوفی کی وجہ سے, ان کے فیصد پر چندہ کرنے کی وجہ سے, چاہے 50% ہو چاہے 70% ہو, آپ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہو سکتے, آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. اس کی مثال آپ یہ سمجھیے کہ جو صحیح مدارس ہے ان کا حق نکال کر کے آپ کو پہنچانا پڑے گا. اگر ان کے معلم آ جائے, ان کے محصل آ جائے, ان کے ٹیچر مدرس آ جائے, ان کے چندہ کرنے والے آ جائے, تو آپ کو پلکوں پہ بیٹھانا پڑے گا, منہ پھیر کر نہیں بھاگنا پڑے گا. قرآن پاک کی 25 آیت کریمہ ہے میرے علم میں جو اس طرح کے روش اختیار کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا کہ ایسی روش کرنے والا آدمی, اللہ کے ولیوں سے منہ پھیرنے والا آدمی, اللہ کے کام کے لیے جس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے, ایسے آدمی کو دیکھ کر منہ پھیرنے والا آدمی مرنے سے پہلے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, اسے لیکن خبر نہیں ہوتی. اس لیے جو حقیقی عالم ہے, جو معیاری مدرسہ ہے, اپنے علاقے میں بہت سارے ہیں, پرانے 30 سال 100 سال پرانا مدرسہ ہے, 500 بچے پڑھتے ہیں, ہزار بچے پڑھتے ہیں, وہاں دینے کی ضرورت ہے. تو ایسے جب لوگ آئیں, چاہے جو 200 بچے پڑھتے ہو, حقیقی مدرسہ نظام اچھا ہے, پاک صاف ستھرا ہے, یہ نہیں کہ ناظم کی من موجی ہو, جتنا پایا اتنا رکھ لیا. یہ بھی کارگزاری, کوئی اس سے ناواقف نہیں ہے, کوئی تنخواہ متعین نہیں ہے, لا رہے ہیں مانگ کر کے اور گھر بنا رہے ہیں, کوئی متعین نہیں ہے. تو اس ظاہر سی بات, ان تمام گناہوں میں ہم اور آپ بھی شریک ہیں. فقط وہ مجرم اور فقط وہ گنہگار نہیں ہے, ہم بھی برابر کے گنہگار ہیں, ہم بھی برابر کے شریک ہیں, آپ بھی برابر کے گنہگار ہیں, آپ بھی برابر کے شریک ہیں اگر ہم نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا. اس لیے ہماری تمام آپ لوگوں سے مؤدبانہ, بہت ہی ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے, یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ مکمل عزم کریں کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اپنی وسعت سے بہت زیادہ خرچ کرنا ہے, اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنا ہے, چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو, چاہے خیرات کی شکل میں ہو, چاہے امداد کی شکل میں ہو. اور پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اچھے مدرسے کے اچھے کوئی بھی آدمی آ جائے, مانگنے والے, اسلنے والے, اس کا استقبال کرنا ہے, اس سے بالکل دل جمی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ ملنا ہے. یہ نہیں کہ چہرے پر شکن آ گئی, بل آ گیا, نہیں, مکمل طور پر اس کی دلجوئی کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ دینا ہے. اور اگر کوئی اجنبی آدمی آ جائے, نیا آدمی آ جائے جسے ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں, جسے گاؤں سماج معاشرہ نہیں جانتا ہے, تو بغیر تحقیق کیے ہوئے ایسے لوگوں کو نہیں دینا ہے, بغیر تفتیش کیے ہوئے نہیں دینا ایسے لوگوں کو. اور جسے ہم اور آپ جانتے, پورا سماج جانتا ہے کہ اچھے عالم, اچھے مدرسے کے استاذ ہیں, اچھے مدرسے کے ٹیچر ہیں, تو پھر ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا ہے. ان سے کیا پوچھنا, پوری دنیا جانتی. سورج کو تھوڑی کہنا کہ وہ سورج ہے, سورج کو کہنے کی ضرورت ہے کہ سورج ہے, سب ہر کوئی جانتا ہے سورج ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اپنی زبان بالکل نہیں کھول لی, اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے اگر تو.
لیکن جو اجنبی آ جائے، کوئی نیا آ جائے، پھر اس کے بارے میں بغیر تحقیق کے، تفتیش کے قطعاً اپنی امداد کو نہیں دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح راستے پر، صحیح مقام پر، صحیح طور پر اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔